السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک گرومنگ کی جانب سے آپ سب کو بہت زیادہ آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ صبح کے دن کا آغاز اب میں آپ کو دعاؤں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانی کرے اور پورا دن ہمارا بہت عافیت سہولت کے ساتھ گزر جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں، آج کی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستوں آپ سے وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا دوسرا چینل جو شارٹ چینل بنایا گیا ہے پیام روشنی، اس کو بھی واچ کریے۔ اس کے اوپر شارٹس لگا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کے بعد بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو وہ کم از کم 1 سیکنڈ کے اندر 1 لائن آنسر، 1 ورڈ آنسر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول قریب آنے والا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور عروج پر پہنچ رہی ہیں۔ راستوں کی بلڈنگز سجنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اناؤنس ہو گیا ہے کہ 11 اور 12 2 دن کی چھٹی اناؤنس ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر سیلیبریشن کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ تو دوستوں، ان سب کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ کسی بھی قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بس میں ہر چیز میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو دوستوں، ایسا ہی ہے، یہ کوئی قرآن یا حدیث یا آپ کو یہ صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، یہ میرا اپنی طرف سے گھڑا ہوا کوئی دین نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا کوئی ہوم میڈ دین نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے، یا کوئی فقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو ناجائز کہہ رہی ہیں، ہر چیز کو حرام کہہ رہی ہیں، ہر چیز کو بدعت کہہ رہی ہیں۔ تو دوستوں، جو چیز جیسی ہے میں وہ اس کو ویسا ہی بتاؤں گی نا آپ کو۔ میں اور لوگوں کی طرح کیوں کروں گی کہ اپنی دکان سجانے کے لیے میں آپ کو مس گائیڈ کروں گی، یا میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے لیے خالی جینا نہیں چاہتی، میں آپ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں بہت سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ساری مت اور بہت غلط چیزیں جو ہے وہ اسپریڈ کر رہے ہیں، اور جو عام سے لوگ ہیں، جو ایک لے مین ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں پتہ، ان کے لیے بڑا کنفیوژن جو ہے وہ یہ ماحول ہو رہا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آیا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور وہ صحیح اور غلط کو پہچاننے کے چکر میں جو اپنا جو دین ہے، جو مذہب ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو فقہ ہے، اس کو بھی وہ کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس ہمیں نہیں کرنا، ہمیں نہیں پڑھنا۔ اس چکر میں آپ لوگوں تو خود ایک پیج پہ نہیں ہے، آپ لوگ تو جو ہے وہ خود آپس میں لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کسی کی تو بات پر یقین کریں جو آپ کو صحیح دین پہنچا رہے۔ آپ کو ہر چیز کی اویئرنیس ہے، ہر چیز کے لیے آپ لوگ لاجک مانگتے ہیں، تو ان خرافات اور بدعات کے لیے آپ لوگ لاجک کیوں نہیں مانگتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں دکھاؤ کون سی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں ہے، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، کون سے پیج پر ہے، کون سی حدیث کا نمبر کیا ہے، ریفرنس بک تو مانگے۔ جو آپ کو اس طرح کی مس کنفیوژن گائیڈ کرتے ہیں اور جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، تو آپ ان سے بات تو کیجئے۔ آپ بس اپنی جان چھڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں چلو بھائی جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دیکھیں، جو جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دو، یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے آپ نے یہ چیز جو ہے نہیں کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے صحیح دین کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سوری
کہ پریشان ہو جائے اور آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم تو صحیح اور غلط کے چکر میں پڑ کر کے اور جو ہے بہت پریشان ہو رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو مذہب کو ہی نعوذ باللہ من ذالک یا اس فرقے کو یا اس دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور ایسا تو آپ سراسر اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، صرف اور صرف آپ کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو دوستو، یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اور تیزی سے پھیل رہی ہیں، تو آپ نے ان کو روکنا ہے، اس کا سد باب کرنا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے اور تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے ان کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے کہ یہ تمام چیزیں 12 ربیع الاول کا منانا اور 12 ربیع الاول کے اوپر میلاد کرنا اور یہ تمام گھروں کو سجانا، مٹھائیاں بانٹنا، مبارکباد دینا اور اس طریقے کے بہت ساری چیزیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے، قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن میری پیدائش کے دن کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ منایا جائے اور اس دن تمام چیزیں جو ہے وہ بند کر دی جائیں، کاروبار زندگی کو ختم کر دیا جائے کیونکہ میری پیدائش ہوئی ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اب جہاں تک رہا کہ پیدائش کے اوپر کے وقت اگر کچھ معجزات اور کچھ چیزیں ہوئی ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس آپ نے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیدائش کے وقت بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں، لیکن اس کا یہ مقصد تھوڑی ہو گیا کہ اب آپ ہر پیغمبر کی پیدائش کے وقت جو تمام چیزیں ہوئیں تو آپ ان کو جو ہے وہ منانا شروع کر دیں گے۔ اب آپ حضرت آدم کا پیدائش کیوں نہیں مناتے و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوم ولادت کیوں نہیں مناتے، جبکہ 1/3 شریعت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پھیلایا، اسپریڈ کیا، انہینس کیا۔ لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیدائشوں کو کیوں نہیں مناتے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، تو کسی پیغمبر کی کیوں نہیں وہ یوم ولادت منائی جاتی جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یوم ولادت کو اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے شور و غوغا کے ساتھ، اتنی جو ہے پبلسٹی کے ساتھ اس طریقے سے روڈوں پہ منانا، کھڑے ہونا، چھٹیاں کرنا، تمام کاروبار زندگی کو بلاک کر دینا اور یہ سارا کچھ کرنا کون سے قرآن سے، کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اگر کسی حدیث سے، کسی قرآن سے ثابت ہے تو آپ مجھے بھی بتائیے تاکہ میری بھی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہو اور پھر میں کہہ سکوں کہ ہاں کون سی حدیث سے ثابت ہے تاکہ میں بھی منا سکوں۔ مجھے تو اب تک کی اپنی تمام اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے پورا A to Z دین پڑھا، لیکن مجھے تو کہیں کسی بھی حدیث سے یہ چیز ملتی ہوئی ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی پیغمبر کی ہوئی، نہ کسی صحابہ کی، نہ کسی تابعی کی، نہ کسی تبع تابعی کی، نہ کسی اولیاء کی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے وقت یہ تمام خرافات کرنے کا کوئی حدیث ہے، کوئی لاجک ہے، تو آپ مجھے ضرور شیئر کیجئے، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کے کمنٹس کی اور آپ کی لاجک کی منتظر رہوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔